کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیر سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 8 کے ساتھ حاضر ہوں، اور ہم کتاب جس کا مطالعہ جاری رکھا ہوا ہے وہ ہے زندگانی جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور اس کے ہم صفحہ نمبر 76 تک پہنچ چکے تھے، اور اسی صفحے پر اگلا موضوع ہے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت، اور وہ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 56 اور 55 اور 56۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ مال اور بیٹوں سے ان کی مدد کر رہے ہیں یہ ہم ان کے لیے کچھ بھلائیوں کی جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے، یعنی ان کا شعور اتنا نہیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ مال، منزلت اور شہرت کی زیادتی ایک مصیبت ہے ان کے لیے۔ اسی طرح یزید اور اس جیسی صفات رکھنے والوں کو ہرگز یہ شعور نہیں ہے جس کو وہ عزت سمجھ رہے ہیں کہ سر حسین علیہ السلام کا ان کے دربار میں پیش ہونا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت اور لطف و کرم ہے، بلکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ نیکی تو فقط خوف خدا ہے۔ یہ اگلا موضوع ہے، ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، سورہ ہے مومنون اور آیت نمبر ہے 57، اور ترجمہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نیکی میں جلدی کرتے ہیں۔ لہٰذا جس کسی میں آپ خوف خدا زیادہ ملاحظہ فرمائیں اور اس کا خشوع روز بروز بڑھ رہا ہو اور وہ بارگاہ الہی میں اس کا سر تسلیم زیادہ جھک رہا ہو، بس سمجھ لو کہ اسی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمات سے نواز رہا ہے۔ اور اس کے لیے یہ پھر آگے سورہ المومنون کی آیت نمبر 60 ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور ترجمہ کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں دیتے ہیں جو کچھ انہوں نے دیا اس حال میں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ارشاد ہوتا ہے تو سارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے لیے نیکی میں جلدی کرنے والے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر ہے 77، اور اگلا پیراگراف ہے کہ لہٰذا میزان یہی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز میں خدا کا لطف و کرم ہو رہا ہے یا قہر خداوندی کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اگر روز بروز مال و دولت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ تکبر بھی بڑھ رہا ہے اور قبولیت دل کم ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ مال ایک مصیبت کی شکل میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر زیادتی مال کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور خدا کے لیے خضوع و خشوع بڑھ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ مال نعمت کی شکل میں آ رہا ہے۔ اگرچہ یہ بات
بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے، کیونکہ دنیاوی دولت کو ظاہری طور پر نعمت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ باطن میں وہ عذاب ہے۔ ایسے لوگ کے لیے ارشاد ہوتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ یہ سورہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 182۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان قریب ہم انہیں درجہ بدرجہ گرفتار کریں گے، ایسے طور پر کہ وہ کچھ نہ سمجھیں گے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ مال خدا کی طرف سے ہے ولیکن عذاب ہے۔ صاحبان عقل اور ایمان اور معرفت قرآن رکھنے والے حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ یزید ملعون کی طرح مغالطہ میں نہ پڑیں، جیسا کہ وہ لعین کہتا تھا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ یہ ملک اور عزت مجھے خدا نے عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں خدا کا منظور نظر ہوں۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ ظاہراً یہ سب کچھ خدا نے دیا، مگر یزید کو نیکی نہیں دی، برائی دی ہے، جہنم کی آگ اور اپنا قہر دیا ہے، ہلاکت دی ہے۔ خداوند عالم قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو یوم عاشور کو ہی یزید کو شام میں ہلاک کر سکتا تھا، مگر اس نے مہلت دی کہ یہ خبیث 3 سال اور زندہ رہ کر اپنی بدبختیوں اور سنگ دلیوں میں اضافہ کرے تاکہ عذاب میں مزید اضافہ ہو سکے۔ صفحہ نمبر 78۔ اگلا موضوع ہے کہ عمر و آس کی حیات و موت پر نظر کیجیے۔ معاویہ کے با اختیار آدمی عمر و آس پر نظر کیجیے، جس کا مکہ میں گدھے کی کھال کھینچنے کا کاروبار تھا، اور اس نے معاویہ سے بنا کر رکھی ہوئی تھی اور حضرت علی علیہ السلام سے بگاڑ کے رکھی ہوئی تھی، جس کا مال اور ریاست دن بدن ترقی میں تھا، یہاں تک کہ وہ مصر کا صاحب اقتدار بادشاہ بن گیا، اور اس نے بادشاہی کی وجہ سے صندوقوں کو سونے سے پر کر کے رکھا ہوا تھا۔ لکھتے ہیں جس وقت وہ جہنم رسید ہونے لگا تو حسرت بھری نگاہوں سے اپنے مال کی طرف دیکھ کر کہتا تھا کہ کون ہے جو میری زندگی کی جمع کردہ اس پونجی کو مجھ سے لے اور سونے کے صندوق بھی لے جائے، جبکہ یہ تمام مسلمانوں کے بیت المال سے حق ناس کو غصب کر کے جمع کیا گیا تھا، جس کا بروز محشر حساب و کتاب ہونا تھا۔ معاویہ کو جب عمر و آس کے آخری خواہش کا علم ہوا تو اس نے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کا مال و سونا لے آؤ، اسے میں قبول کرتا ہوں۔ حالانکہ اس بدبخت کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور آیت نمبر ہے 53 ہے، لیکن سورہ کا نام نہیں دیا گیا یہاں پہ۔ بہرحال یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، جبکہ عمر و آس کا انجام آخرت اسی کے سامنے تھا، اور وہ بذات خود بھی اسی طرح اموال مسلمین کا غاصب تھا، تو کیا ایسی دولت عذاب خدا کے علاوہ تھی؟ اگلا صفحہ ہے 79 اور موضوع ہے کہ قبل از وقت مصیبت کا پیالہ۔ ایک بحث اس بحث کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کی توجہ اس روشن امر کی طرف مبذول کراتا ہوں کہ یہ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ جس پر اس کی ذات والا صفات کا لطف و کرم ہوتا ہے اسے دنیا میں ظاہراً ناکام قرار دیا جاتا ہے۔ آپ حیات انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھ لیجئے یا دوسرے اہل ایمان کی طرف غور کیجئے تو نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ جو شخص جس قدر خدا کے قریب ہے اسی قدر وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں ناکام ہے۔ جو کوئی اس بزم میں زیادہ قریب تر ہے اسے مصیبت کا پیالہ پہلے پلایا جاتا ہے، یعنی جس شخص کا بھی خدا کی طرف جس قدر زیادہ رخ ہوگا اسی قدر وہ ظاہری ناکامیوں اور پریشانیوں کا شکار ہوگا، اور اسے مصیبت کی تیر، مرض، غریبی،
حاسدین کے حسد اور ظالمین کے ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اگلا پیراگراف ہے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی مومن پہاڑ کے قلعہ میں چلا جائے اور تنہا زندگی بسر کرے تو اسی جگہ جب کوئی دوسرا آدمی پیدا ہوگا تو مومن کو تکلیف پہنچائے گا۔ اگلا موضوع ہے کہ تکلیف سے دل ٹوٹتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کا رستہ خدا کی راہ ہے، کیونکہ ان اللہ ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں۔ لہذا دل کو نرم ہونا چاہیے تاکہ خدا کے قریب ہو، کیونکہ دنیا کی خوشی دل کو سخت کرتی ہے، اور مصیبت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دل کو نرم کرتی ہے اور دل کو دنیاوی جاہ و جلال کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی۔ اور جو آدمی دل کی مراد پا لیتا ہے اس کا دل تو خوشی سے پر ہوتا ہے، اور وہ دل کو نرم کر کے کب کہتا ہے یا اللہ بھائی، جب اس کا دل مال و دولت، مقام و منزلت اور ریاست و شہرت سے پر ہے تو اس کا دل کب نرم ہو کر صبح کے وقت العفو کی آواز بلند کرتا ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ قبر اور برزخ کے تفکرات میں گم رہے۔ ایسے ہی لوگ مصیبت اور ناکامی کو ضلالت تصور کرتے ہیں، اور یہ مصیبتیں، بیماریاں، سختیاں، تنگ دستیاں نہ صرف مومن کا حق ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں بھی ہیں، اور یہ بھی مومن کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لطف و کرم زیادہ ہو۔ صفحہ نمبر ہے 80۔ اگلا موضوع ہے کہ جس دل میں حب خدا ہو، حب دنیا نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کی تمام نفسانی اور مادی خواہشات پوری ہو جائیں تو اس کا دل دن بدن مردہ ہوتا جائے گا، اور دل ایک سے زیادہ نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ پارہ نمبر ہے 21 اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 4۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے اس کی پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے۔ جو دل ہر طرف سے دنیا اور اس کی مادہ سے بھر جاتا ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اب اس دل کی دوستی ان کے ساتھ نہ ہو؟ لہٰذا جس کسی کا دل حب دنیا سے پر ہو جاتا ہے اس کے دل میں خدا اور رسول کی محبت کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی، اور پھر حب دنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ پریشانیوں کا مطلب اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جس کسی شخص کی بھی ظاہری پریشانیاں اور ناکامیاں زیادہ ہوں گی، اتنا ہی اس کا دل نرم ہو کر ان زخموں کی زبان بن کر پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا یا من علیہ شکوت احوالی، اے پروردگار عالم، تو میرے حالات کو نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ میری پریشانیوں کو جانتا بھی ہے۔ ایسی حالت میں انسان کا دل مکمل طور پر خداوند عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ میں نے ان کو تکلیف و مصیبتوں میں اس لیے گرفتار کیا تاکہ وہ میری بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی مقتل گاہ کی خندق میں بیٹھ کر تمام زخموں اور پریشانیوں اور مختلف قسم کی مصیبتوں اور سختیوں کے باوجود مکمل طور پر قلبی رجحان کے ساتھ اپنے خالق کائنات کی وحدانیت کی پرچم کو بلند کرتے ہوئے راز و نیاز کے انداز میں کہا تھا کہ مالی رب سوا کا، اے خدا وند، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ حقیقی ذلیل اور قیدی یزید تھا۔ حقیقی ذلیل اور اصلی قیدی تو شیطان کے مرید
یزید اور ان کی صفات رکھنے والے تھے، جبکہ تمہاری آنکھیں ظاہری طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام کو قیدی دیکھ رہی تھیں، حالانکہ ان کی روح آزاد تھی اور ان کا باطن آزاد تھا، ان کا قلب خدا کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے پاک تھا۔ اسی کا نام ہے اصلی آزادی اور حقیقی عزت جو خداوند عالم نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ لکل مالک ملک حقیقی اور عزت حقیقی ثانیہ زہرا کو بخشی، اور جو ظاہری بادشاہی اور حکومت یزید کے پاس تھی، یہی تو حقیقی عذاب اور ہلاکت کا پیش خیمہ تھی۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یہاں پہ ہمارے اس کتاب کی یہ 5ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے، اور اب صفحہ نمبر 82 سے 6ٹھی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ شب ششم کی مجلس ہے، اور یہاں پہ موضوع ہے کہ دربار یزید میں خطبہ ثانیہ زہرا، اور اس کا یہ پھر آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 10، جس کا ترجمہ ہے کہ پس جب یزید ملعون نے آیا قل اللہم مالک الملک سے دعویٰ کیا کہ یہ حکومت و عزت خالق کائنات نے مجھے عطا فرمائی ہے اور یہ میرا حق تھا، جس کی وجہ سے ہی تم لوگوں کو شکست ہوئی ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام نے اس کے اس دعوے باطل پر اور عوام کے ذہنوں میں ڈالے گئے مغالطے کی دھجیاں اڑانے کے لیے اور اپنے باپ علی علیہ السلام اور بھائی حسین علیہ السلام کے حق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھوک و پیاس، تھکاوٹ، سفر اور بازار شام کے حالات اور گزرے واقعات کو ذرا بھر پرواہ نہ کرتے ہوئے تمام پریشانیوں اور سختیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے یزید ملعون کے دربار میں اپنے باپ علی علیہ السلام کے لہجے میں ایک خطبہ پڑھا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف پورے درباریوں کی سر شرم کے مارے جھک گئے اور لبوں پر مہر سکوت لگ گئی، بلکہ یزید کے سانس کی آمد و رفت منقطع ہونے لگی اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ اگلا موضوع ہے کہ حمد و ثناء پروردگار سے ابتدا کی۔ سب سے پہلے ثانیہ زہرا نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی، کیونکہ کوئی بھی اسلامی خطیب جب خطبہ کی ابتدا کرتا ہے تو ذکر خدا اور اس کی حمد و ثناء پہلے کرتا ہے، اور بعدہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اسی مناسبت سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء کی اور اس کے بعد اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک خاندان اور درود و سلام پڑھا، اور پھر قرآن مجید کی آیہ ثم کان عاقبۃ الذین کو اپنے خطبہ اور گفتگو کا عنوان قرار دیا۔ اب اگلا موضوع ہے کہ ظالموں کا انجام ہلاکت ہے۔ ثم کان عاقبۃ الذین عصوا سواء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ ترجمہ ہے کہ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی تھی برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اے یزید، اس آیہ مجیدہ کو پڑھ کر مجھے جواب دے کہ کیا تیرا انجام بخیر ہوگا، یا جو کچھ تو نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے تیری دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس آیہ مجیدہ کو تفسیر میں 2 وجہ کا ذکر ہوا ہے۔ ان کذبوا علت ہوگی اور جملہ اساءوا وسواء اسم اور اس کی خبر مقدم ہوگی، یعنی جنہوں نے گناہ کیا ان کا انجام بدتر ہوا۔ سوئی مونس اسوا بمعنی بدتر ہے، کیونکہ بدترین
انجام ظالموں کا ہی ہے اور بہت برا انجام ہے۔ سوی کنائیہ ہے جہنم سے جس طرح کے توبہ کنائیہ ہے جنت سے۔ برے لوگوں کا انجام دوزخ ہے جو بہت برا خاتمہ ہے کیونکہ وہ آیات خدا کو جھٹلاتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ خدا کی آیات کبریٰ آل علی علیہ السلام ہیں۔ آیات میں آیات تکونی اور تدوینی دونوں شامل ہیں۔ آیات تدوینی سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں جو ترتیب میں موجود ہیں، اور آیات تکونی سے مراد ذوات مقدسہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 84۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آیات علی علیہ السلام اور ان کی پاک اولاد ہیں۔ جب یہی محمد اور آل محمد علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ ہیں تو پھر انہی لوگوں کا انجام بدتر ہے جنہوں نے حضرات محمد اور آل محمد علیہ السلام پر ظلم کیا اور ان کے حقوق کو غصب کیا اور ان کے فرمان کو جھٹلایا اور مذاق اڑایا۔ لہٰذا وہ شخص جو حسین علیہ السلام کو جھٹلا رہا ہے خوب سمجھ لے، تو حسین علیہ السلام کو نہیں جھٹلا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو بدترین عذاب کے لیے تیار کر لے۔ اگلا موضوع ہے کہ گناہ گار کا انجام کفر ہے۔ اس آیت شریفہ کے لیے دوسری وجہ یہ ہے نون فے زوئے نفس عاقبتہ سے لے کر آخر تک کانا کا اسم ہے، اور پھر ڈیش اور انکذبو خبر ہے، اور سوایا مفعول ہے۔ اسوا کے لیے جس کا مقصد یہ ہے کہ گناہ گاروں کا انجام کفر ہے، وہ گناہ چاہے قولی ہو یا فعلی، قولی ہو یا فعلی، کیونکہ یہ گناہ انسان کے دل میں ایسا سیاہ داغ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تاریک ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک اس میں روشنی نہیں آتی جب تک کہ توبہ نہ کی جائے۔ لیکن اگر گناہ پر گناہ ہوتا چلا جائے تو اس گناہ کی سیاہی دل کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ نتیجے کے طور پر یاد خدا اور آخرت کو قبول نہیں کرتا۔ حق کی بات اس کے کان سننا گوارا نہیں کرتے کیونکہ وہ دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ المطففین اور آیت نمبر ہے 14۔ ہرگز نہیں بلکہ وہ کچھ کمایا کرتے تھے کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ جو کچھ کمایا کرتے تھے اسی نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا، راستہ بند ہو جاتا ہے، وہ حیوانی کانوں کے ساتھ سنتا ہے اور دل حق بات کو قبول نہیں کرتا، اور وہ آیات الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے کافر اور بہت برے انجام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 85 اور موضوع ہے اگلا توبہ تمام دردوں کا علاج ہے۔ بزرگان ملت نے بار بار اعلان فرمایا کہ توبہ اس شخص کے لیے جو گناہوں کی تلافی کرتا ہے، یعنی اپنے کیے ہوئے گناہوں کے داغوں اور دھبوں کو نیکیوں سے دھو دیتا ہے تاکہ اس پر کفر کا قانون لاگو نہ ہو سکے، ورنہ کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ لہٰذا جو ہی گناہ فوراً بلا تاخیر توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کا مطلب ہے کہ اس گناہ سے اس طرح کنارہ کشی اختیار کی جائے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ ہو سکے۔ اگر کسی میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو تو وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ آیات
الہی کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے کی وجہ سے بہت برے انجام یعنی کفر کا مستحق ہونا پڑتا ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی یزید کو یہی باور کرانا چاہا کہ اے یزید، تو گناہ پر گناہ کی وجہ سے اس قدر برے انجام کا مستحق ہو چکا ہے کہ تجھ سے توبہ کا نہ صرف اظہار ہونا مشکل ہو گیا ہے بلکہ اس کی قبولیت بھی ناممکنات میں سے ہے۔ اگلا ہم میرے خیال سے یہیں پہ اپنی اس آڈیو کو مکمل کرتے ہیں تاکہ پھر آگے زیادہ ہو جائے گا۔ اگلا موضوع جو ہے وہ ذرا لمبا ہے، طویل ہے۔ اللہ حافظ، اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔